موتابت سر ہووے موتابت سر ہووے سرکار دے بوتے تھک گئے ہو گراؤنڈ میں کتنے گھنٹے کھیلتے ہم عابد بھائی 6 گھنٹے کھیلتے گراؤنڈ میں اور ایک دوسرے کو ایسی عجیب و غریب آوازیں کستے ہیں آج یہ بھی نیت کر لیں کہ جب کھیلتے ہیں تو سب اپنی زبان کا بھی اچھا استعمال کریں گے مذاق میں جملے ہم بھی مجھ بھی آپ دیکھتے ہیں ہم کہتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ لیکن غلیظ لفظ استعمال کریں ٹھیک ہے آپس میں جب کھیلیں مذاق کریں تو اچھے انداز میں مذاق کریں تو وہاں 6 گھنٹے کھیلتے ہیں تو 6 گھنٹے میں جا کے ہم کہیں جا کے ٹانگیں پکڑ لیتے ہیں ابھی تو کتنی دیر ہوئی 2 گھنٹے ہو گئے نہیں مجھے اور آصف خود ابھی گھنٹہ بھی نہیں ہوا شاید تو وہ پہلے تو آپ مذاق گفتگو میں لگے ہوتے ہیں تو اب آخری چند کلام پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ذرا یہ واسیاں موسیاں چھوڑ کے نا گھٹنے چھوڑ کے ذرا آپ کی بھی آواز آنی چاہیے مل کے ہاں زندگی دا مزہ وے سرکار دے بوے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوے کیوں آوے مزہ زندگی دا مدینے وچ اس لیے کیونکہ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے آپ لوگ مزدور بھی ہیں یہاں پر گھر بناتے ہیں ہماری باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں کہ یار وہاں گھر لے لیں وہاں گھر لے لیں بڑی اچھی جگہ ہے سوسائٹی اچھی ہے یہاں شور شرابہ زیادہ ہے اس علاقے میں ایسا گھر بنا ہوا ہے لوگ خاموش ہیں یہ سہولت ہے لیکن جہاں پر محبوب خدا ہے تو وہاں کیسا سکون ہوگا سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے اور کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے ہاں ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں ارے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے اور کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند ارے میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوتے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوتے موتابت سر ہووے موتابت سر ہووے سرکار دے بوتے آپ کو اللہ کا واسطہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں مل کے پڑھ لیں اب تو میں پڑھ رہا ہوں نا پہلے آصف بھائی پڑھتے میں نے اس لیے زیادہ دل کیا اب تو میں پڑھ رہا ہوں جب زیادہ ہو رہے میں نے بات ہی دے دی ہے لیکن ابھی مل کے میرے ساتھ پڑھنا ہے ہاں کس کی تمنا ہے کہ بعد میرے مرنے کے سارے لوگ یوں بولے کس کی تمنا کیا یہ بولے کہ وہ فلاں جگہ میں جا کے مر گیا اتنی پراپتیاں اکٹھی کر کے مر گیا یہ بولیں اتنا پیسہ اکٹھا کر کے مر گیا یہ بولیں نا ایسا نہیں بلکہ یہ بولیں بعد میرے مرنے کے سارے لوگ یوں بولیں کہ آدمی وہ اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں موتابت سر ہووے موتابت سر ہووے سرکار دے بوتے موتابت سر ہووے سرکار
پھر ہم اتنا احساس نہیں ہے. ہم نے مدینے کی گلیوں میں دیکھے ایسے لوگ. ایک بابا جی ہم نے دیکھے وہاں پر, ہم گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہیں, ہم ایسے حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں, حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر, بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ایک بابا جی تھرماس لے کر آئے اور وہ چائے کہتے ہیں میں یہاں چائے وغیرہ پلاتا ہوں, کعوہ کا بھی پلا دیا. تو ہم نے کتنے عرصے سے, کافی عرصہ ہو گیا, سب کچھ پاکستان میں ہے, رشتہ دار گھر بار سب کہتے ہیں, لیکن یہاں تمنا کیا ہے, ایک ہی تمنا ہے, بس مدینے میں موت آ جائے. کہتے ایک بار حج کے دوران مجھے دل کا دورہ پڑا اور مجھے اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے, لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں موت نہیں آئی. میں کہتا ہوں مولا مدینے میں موت دے دے, ابھی تک موت آ نہیں رہی. یہ ان سے پوچھیں کہ مدینے میں رہنے میں کتنا سکون ہے. اللہ آپ سب کو بھی, مجھے بھی یہ طلب عطا فرمائے, آمین. اور پیسے جوڑ جوڑ کے اللہ کرے ہم مدینے کے لیے تیاریاں کریں اور مدینے جانا نصیب ہو جائے. اور کبھی اللہ کرے ایسا جائیں کہ بس وہیں کے ہو جائیں, وہیں ہو جائیں, مدینے کے ہو جائیں. کیونکہ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ, سہانا سہانا دلارا مدینہ, اور ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ. ہاں مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں, خدا نے ہے کیسا سوارا مدینہ, کہ پہاڑوں میں بھی حسن. آپ کو مدینے جائیں تو مدینے میں جبل احد دیکھیں تو دیکھنے کا دل کرتا ہے. عزیز بھائی, احد کا پہاڑ, میرا آقا فرماتے ہیں یہ احد کا جو پہاڑ ہے نا, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ پہاڑ ہو کر کہہ رہے آقا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. آقا نے فرمایا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. وہ پہاڑ ہو کے آقا سے محبت کرے, بے جان چیز, آقا فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہم تو جاندار ہیں, ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں مخلوق میں, اور ہم جب مدینے سے محبت کریں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا. مدینے والے سے محبت کریں گے تو بیڑا پار نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں سہانا سہانا دلارا مدینہ, ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا, پہاڑوں میں بھی حسن, کانٹے بھی دلکش. غالب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی, گجرات میں آپ کا مزار شریف ہے, بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, عالم مفتی. یہ غالباً ان کے بارے میں محدث بھی ہیں کہ ان کو پاؤں میں کانٹا چبھا یا پاؤں زخمی ہو گیا. ان کے بارے میں, کس کے بارے میں, تو نے فرمایا کہ پاؤں میں کیوں چبھتا ہے. غالباً چمکی جماعت علی شاہ صاحب, اللہ ان کی صدقے ہماری مغفرت فرمائے, پر پاؤں میں کیوں چبھتا ہے, تیرا رستہ تو میرے دل میں ہے. اے خار صحرائے نبی, پاؤں میں کیا کام تجھے. خار کہتے ہیں کانٹے کو, صحرا. اے خار صحرائے نبی, پاؤں میں کیا کام تجھے, آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. مفتی احمد یار خان نعیمی غالباً کا پاؤں زخمی ہو گیا, تو فرمایا کہ چلیں ڈاکٹر کے پاس. فرمایا نہیں, یہ تو مدینے کی چوٹ ہے, یہ تو مدینے کا زخم ہے, یہ زخم ہے طیبہ کا, یہ سب کو نہیں ملتا, کوشش نہ کرے کوئی زخم کو سینے کی. اللہ ہمیں مدینے سے محبت عطا فرمائے. تو کیا کہا باپا نے, پہاڑوں میں بھی حسن, کانٹے بھی دلکش, اور بہاروں نے کیسا نکھارا مدینہ. خدا کر قیامت میں فرمائے مانگو, لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ, کیونکہ زندگی دا مزہ آوے سرکار تے بوگے تے, زندگی دا مزہ آوے سرکار تے بوگے تے, ماتابت سر ہووے, ماتابت سر ہووے سرکار تے بوگے تے. جنو نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی,
جنوں نسبت پاکا دی مل جائے او جنتی آپ نے سے قرآن پڑھا ہوگا سب نے قرآن پاک کی سورہ کہف اس میں کتے کا واقعہ ہے وہ اللہ والے تھے پورا واقعہ لمبا اپنے اس وقت کے بادشاہ سے تنگ آ کر انہوں نے ہجرت کی تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا تو 7 لوگ تھے وہ کتا بھی اللہ والوں کی محبت میں ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا وہ ایک غار میں چلے گئے اور وہ کتا ان کے غار کے باہر ان کی رکھوالی کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کتے کو انعام عطا فرمایا کہ یہ وہ کتا وہ ایک شخص کے بلعام بن باورا ماشاءاللہ بلعام بن باورا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا بہت بڑا ولی تھا نیک تھا لیکن اسے پیسے کی لالچ میں آ کر عورت کی لالچ میں آ کر اس نے کفر بک دیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا میں وہ ایک لمبا واقعہ تو اس کا ایمان سلب ہو گیا وہ برباد ہو گیا وہ کتا اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ رب العالمین اس بلعام بن باورا کی شکل میں اس کتے کو جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ بلعام بن باورا جو ایک گستاخی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی گستاخی کی وجہ سے اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا تو شاعر نے کہا وہ کتا نبی نہیں اللہ کے ولی اور وہ ولی بھی ہمارے نبی کے دور میں ان کی امتی نہیں کسی اور نبی کی امت میں ان کی صحبت میں بیٹھا اور اس کو کیا مقام ملا کیا جنت کا اب شعر سنیے کہ جنوں نسبت پاکا دی مل جائے او جنتی وہ نسبت والا بھلے جیسا بھی ہو ہم نکمے کمینے کمزور بدکار سیاکار خطاکار ہم جیسے بھی ہیں پر کتے سے تو اچھے ہیں اشرف المخلوقات ہیں وہ کتا جس گھر میں ہو فرشتہ نہیں آتا کتا گھر میں ہو فرشتہ نہیں آتا لیکن پھر بھی اس کتے نے اللہ والوں کی نسبت حاصل کی اور جنت میں جا رہا ہے ہم اشرف المخلوقات ہم اللہ والوں سے محبت کریں ہمارا مقام کیا ہوگا جنوں نسبت پاکا دی او مل جائے او جنتی پاؤں میں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے دے پاؤں میں کتا ہوئے بیٹھا پاؤں میں غار دے بوہے دے بری تن توڑ دے نہیں جدی باؤں پھڑ دے اور چھوڑ دے نہیں اور میری اس سونے نل آپ شعر کو سمجھئے وہ کتا کسی اور کے ساتھ لگا تھا اللہ کے ولیوں کے ساتھ اور میری نسبت میرا سنگ کس کے ساتھ ہے میری اس سونے نل لگ گئی جڑا توڑ نبامن والا ہے جنوں نسبت پاکا دی مل جائے او جنتی ہاں کتا پاوے کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے دے ہم کیوں مدینے جانے کی باتیں کر رہے ہیں بار بار اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن مدینے جانا ہے ضرور جانا ہے لیکن وہاں جا کے ادب بھی کرنا ہے اونچا نہیں بولنا بے ادبی نہیں کرنی کیونکہ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے دے کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے دے مدینے جانا ہے ضرور جانا ہے اس لیے جانا ہے کہ رب نے فرمایا کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جانا تے ہم
نکمے کمینے صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہم جیسے نکمے جب مدینے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جانا تے، رب آنکھیں میں بخشاں گا، رب آنکھیں میں بخشاں گا، آؤ یار دے بوہے تے، رب آنکھیں میں بخشاں گا، آؤ یار دے بوہے تے۔ سب نے کہنا ہے بے شک میں گناہگاراں، بے شک میں خطا کاراں، بے شک میں گناہگاراں، بے شک میں خطا کاراں۔ او ویکھو نہ کمینے نو نسبت نو ذرا ویکھو، میں کو جہاں پر میرا غم خار بڑا سونا، بے شک میں گناہگاراں، بے شک میں خطا کاراں، بے جانی ہے گل میری بڑھ جانی ہے گل میری، سرکار دے بوہے دے بڑھ جانی ہے گل میری، سرکار دے بوہے۔ اب ایک کلام پڑھیں گے، اس کے بعد پھر منقبت کر دو، ذوق پورا ہو گیا۔ اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدینے دی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا آتا، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینہ یاد آتا آتا، مدینہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بقیے پاک میں پھر کربلا والوں کی یاد آئی، بقیے پاک میں پھر کربلا والوں کی یاد آئی، وہاں جا کر یوں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا تھا، مدینہ یاد
مدینہ سبحان اللہ. بقیہ پاک میں جا کر کربلا والوں کی یاد آئی تو اس حوالے سے منقبت کے چند اشعار پیش خدمت ہے. شاعر نے کہا کہ ہاں یہ دل بھی حسینی ہے، آہا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کی اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے. تھوڑا سا سو بنائیے ذرا پتہ چل جائے کہ حسینی کون بیٹا ہے اور دوسرا کون ہے. جو حسینی ذرا مل کے پڑھ لیجیے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کی اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو، گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو، گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو. لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، جان بھی حسینی ہے. جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، 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 جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو. لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے. الحمد کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے نبیوں ہمارا ایمان بھی حسینی ہے.